ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، کھوکھلا نہیں کرتا، مضبوط کرتا ہے، اس کو حوصلہ بخشتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے اچھے اخلاق کو بیان کرتا ہے، اس کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، خیر خواہی اس کے ساتھ کرتا ہے، اس کے دین و ایمان کو مضبوط کرنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے، جب کہیں چل کر وہ شخص اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بنتا ہے۔ المؤمن کالمؤمن کالبنیان، عمارت کی اینٹ کی طرح، یہ عمارت کی یہ دیواروں میں جو پیچھے اینٹیں ہیں، ان اینٹوں سے پوچھئے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان اینٹوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کیا، تو آج ہم اطمینان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مسلم معاشرے کے سارے مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے تو پھر اس ملک کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات پیدا کرنے والے شرمندہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کو اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس معاملے میں پوری طرح باخبر اور چوکنا رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ جو مسجد بنی ہے، انشاءاللہ یہ مسجد دیگر مسجدوں کی طرح نہیں، اس مسجد کو انشاءاللہ خدمت خلق کا مرکز تسلیم کیا جا سکے گا۔ انشاءاللہ یہاں خدمت خلق کا کام ہوگا۔ مولانا عبدالماجد رشادی صاحب کی کاوشیں اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں اپنا مال خرچ کیا ہے، وہ ان کے لیے ان کے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ تو چلا گیا، اس کی نمازیں ختم ہو گئی، اس کے روزے ختم ہو گئے، لیکن اگر اس نے صالح اولاد اس دنیا میں چھوڑی، اس صالح اولاد نے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یہی مسجد قیامت تک کے لیے ان کے لیے ایصال ثواب ہے اور ذخیرہ آخرت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان جیالے افراد کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے گھر کی بہت اچھے انداز میں تعمیر کی۔ انشاءاللہ یہاں صرف نمازیں نہیں، یہاں نماز بھی ہوگی، یہاں پر قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، یہاں رب ذوالجلال کی تسبیح بھی بیان کی جائے گی، اور یہاں پر مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور مخلوق خدا کے ساتھ دردمندی کے ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ اور یہ مسجد مرکز عبادت بھی نہیں بلکہ مرکز عبادت کے ساتھ ساتھ مرکز انسانیت ہوگی، اور انشاءاللہ خدمت خلق کا ایک عظیم سلسلہ اس مسجد کی بیس اور بنیاد پر چلتا رہے گا۔ اور یہاں کے محلے کے جتنے افراد ہیں، انشاءاللہ یہاں کے اطراف کے صرف مسلمان ہی نہیں، اس مسجد کے ذریعے سے انشاءاللہ اس مسجد کے اطراف آباد غیر مسلم طبقے کو بھی نفع پہنچانے کے انشاءاللہ کوششیں اور تدبیریں کی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر معاشرتی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانے کے لیے ہم سب مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا سلسلہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، تنگستوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مفروق الحال افراد کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بلائیوں کے ساتھ، سب قیدیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کیا۔ ہمارے حسن سلوک کا دار و مدار اور بنیاد صرف مسلمان نہیں ہے، ہمارے حسن سلوک کی وسعت اور ہمارے حسن سلوک کا جو دائرے کا ہے پوری انسانیت ہے۔ ہمارے محلے کے غیر مسلم، ہمارے محلے کا غریب، فقیر، مسکین، محتاج، تنگست، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب کے سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو دہرائیں کہ جو سلوک سرکار نے بہترین سلوک سب کے ساتھ کیا تھا، ہم سب کو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ یہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان میں فرقہ پرستی کی باتیں کریں، نفرت کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے کٹنے کی بات کریں، ایک دوسرے کو مفلوج اور ایک دوسرے کو کھوکھلا کرنے کی باتیں کریں۔ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے پیارے پیغمبر سے محبت اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں، انسانیت کی بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ کریں۔ اللہ کرے کہ یہ جو مسجد کی تعمیر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے درمیان میں ہمارے اس ریاست کے وزیر داخلہ موجود ہیں اور ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔